ڈاکٹر صاحب، سالانہ بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، کیا سمجھتے ہیں کیا ایک عوام دوست بجٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بجٹ جو ہے اس سے بہتر بجٹ ان حالات میں تو بن نہیں سکتا تھا۔ جو ملک کے حالات ہیں، جو خطے کے حالات ہیں، اس میں یہی تھا کہ بس کوئی ایک دم سے لوگوں کے سروں کے اوپر کوئی بم نہ پھٹے آ کے ٹیکسوں کی صورت میں، تو وہ تو نہیں ہوا۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس سے اچھا بجٹ ان حالات میں بن نہیں سکتا تھا۔ کچھ ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، اثرات اب دیکھتے ہیں چند دنوں میں کیا آتے ہیں اس کی قیمتوں پہ اور عام لوگوں پہ، لیکن بظاہر جو اعلانات ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس بہت سارے ختم کیے گئے ہیں، کئی جو انڈسٹریز ہیں ان کو، اسٹاک مارکیٹ کو، ان کو، اور کافی جو صنعتیں ہیں وہ ان کو ٹیکس کی ریلیف دی گئی ہے۔ تو اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ اثرات اس کے عوام پہ آنے چاہیے، کیونکہ ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ خاص جگہ پہ ہم نے ریلیف دے دی، لیکن پاکستان میں بہت کم میں نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کا اتفاق نہ ہو میری رائے سے، لیکن میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں کسی چیز کی اور پھر اس کے بعد وہ کم ہوں۔ ایسے مطلب چیزیں بس بڑھ جاتی ہیں اور بڑھنے کے بعد جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی بھی شے کی قیمت ہو، وہ ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے تو بس وہ بڑی ہی رہتی ہے اور لوگ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے جو ہے وہ عادی ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کے بیٹا مجھے آپ پیپر دے جائیے، آپ دے جائیں، شو کے پیچھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ جو ہے نا لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اس سے اچھا کوئی بجٹ ہو نہیں سکتا تھا۔ اچھا، اب میں اس میں صرف جو اس میں امپورٹنٹ بات جو شوکت ترین صاحب نے آج اسپیچ کی اور اس میں جو احتجاج ہوا، وہ روایتی سا احتجاج ہمیشہ اپوزیشن کرتی ہے ظاہر ہے، اور وہ اس طرح سے ہوا اور وہ کوئی خاص میرا خیال ہے کہ ایک طرح بجٹ پھاڑ دیا گیا اور تقریر کرنے سے روک دیا گیا، ایسا کچھ ہوا نہیں۔ اسمبلی کے اندر جتنا ایک مناسب سا احتجاج انہوں نے کرنا ہوتا ہے انہوں نے کیا، اور اس کے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے اثرات اب کیا ہوتے ہیں وہ دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ عام لوگوں کے اوپر کیا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک بات یہاں پہ بتانا چاہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹس ہیں اور جو پاکستان کے اندر سیاست ہو رہی ہے اور باقی سارے معاملات، یہ اس وقت ہو رہا ہے سارا کچھ جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اپنے گھر میں ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں یا اپنی ذات کے حوالے سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر ایک گھر ہے، پھر ایک محلہ ہے، پھر ایک شہر ہے، پھر ایک ملک ہے، پھر ایک دنیا، تو ایک بڑی سطح کے اوپر، عالمی سطح پہ جنگیں جاری ہیں، یا جنگ کا آغاز، یا طبل جنگ بچوں کا ہے، وہ جنگیں کسی اور شکل میں ہو رہی ہیں۔ وہ جنگ اس شکل میں نہیں ہو رہی کہ کہیں بومنگ ہو رہی ہے یا کہیں پہ جو ہے وہ دھماکے ہو رہے ہیں اور بحری جہاز بحری بیڑوں کو غرق کیا جائے، ایسا نہیں ہو رہا، لیکن ایک مختلف قسم کی جو جنگ ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ جو ہے اب اگلے 3-4 دنوں میں اس کی کیا شکل، کیا صورت، کس شکل میں بیانات سامنے آتے ہیں، جو G7، جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ G7 ممالک، اور پھر اس کے بعد G7 کو D10 کرنے کا ارادہ ہے، اور D10 یعنی ڈیموکریسی، ٹھیک ہے، اور D10 کے بعد وہ D20 تک شاید امریکہ جو ہے وہ جانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملاقات ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی جنیوا میں، اور اس دوران جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوغان، ان کے ساتھ جب وہ پہنچیں گے نیٹو کے اجلاس میں تو ان سے بہت ساری الگ ان کی ملاقاتیں بھی طے ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ میکروں کے ساتھ، فرانس کے ساتھ ان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھے نہیں رہے، لیکن فرانس کے صدر کی بھی جو ہے وہ طیب اردوغان کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ سائیڈ لائنز پہ طے ہوئی ہے۔ اسی طرح سے بورس جانسن کے ساتھ بھی طے ہوئی ہے، اینجلا مرکل کے ساتھ بھی طے ہوئی ہے، تو بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت عالمی سطح پہ، اور پیوٹن اور پھر بائیڈن کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اگلے روز، اور G7 کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں مطلب ایک
کوئی 500 ملین کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب ان کا فائنل آتا ہے. اچھا، یہ انہوں نے G7 کا جو فیملی فوٹو انہوں نے آج جاری کی ہے، تو میں صرف اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے تھا کہ یہ تو 7 ہیں، تو یہ 9 افراد کون سے ہیں. تو ایک اس میں EU کی جو ہے وہ پیچھے خاتون کھڑی ہیں، وہ EU کی پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ جو پیچھے ایک لمبے سے طویل سے صاحب ہیں جو گرے کلر کے سوٹ میں ہیں، وہ EU کونسل کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ، اور باقی ظاہر ہے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں 7 لوگ، 7 ممالک. تو یہ جو ہے یہ G7 فیملی ہے. اچھا، اب اس میں لیکن اور پریزیڈنٹ بائیڈن پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ پوری ان کی کوشش ہے کہ وہ سافٹ جو پاور ہے امریکہ کی اس کو بھی دنیا کے سامنے لے کر آئیں، اور ساتھ ہی یہ تاثر بھی نہ جائے کیونکہ پیوٹن سے ملنا ہے. آلریڈی پیوٹن کو کافی کنسیشنز دے دیے گئے ہیں امریکہ کی طرف. مثال کے طور پہ پیوٹن کی طرف سے ایک بات یہ ہوئی ہے کہ اس میں یوکرین زیر بحث نہیں آئے گا. کچھ اس طرح سے سمجھیں کہ کچھ معاملات کچھ ایسے ہیں جو درمیان میں رگڑے میں آ جاتے ہیں، کچھ ملک یا کچھ گروپس یا کچھ، مثال کے طور پہ جیسے ترکی بات کرے گا جب یہ ایک ہائی لیول پہ بات ہو رہی ہے، تو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو ملاقات رجب طیب اردوغان سے ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے 2-3 معاملات ڈسکس ہوں گے. اس میں ایک تو معاملہ ڈسکس ہوگا جو ٹرکی بات کرے گا، وہ یہ کہ جو کردوں کی آپ حمایت کر رہے ہیں سیریا میں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ تو وہاں پر پریزیڈنٹ بائیڈن پھر شاید وہاں پہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے کردوں کے اوپر کوئی ہم ٹھیک ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس ایشو کو. تو ٹرکی کی اس وقت امپورٹنس ہے، تو ٹرکی کی وہ بات سنیں گے. مانیں گے بھی کیا رہا؟ ہاں مانیں گے بات مان لیں گے، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات میں نے آپ سے کہا نا کہ چھوٹے پھر جو گروپس ہے یوکرین، دیکھیں پیوٹن نے کنڈیشن رکھی ہے کہ یوکرین ڈسکس نہیں ہوگا ملاقات میں، یوکرین ڈسکس نہیں ہوگا، اور یوکرین کے اوپر بات جو ہے وہ کسی اعلامیہ وغیرہ میں مطلب وہ، اور جرمنی نے درمیان میں یہ بات کی ہے کہ ٹھیک ہے یوکرین ڈسکس نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ بائیڈن سے ہم نے بات کر لی، یوکرین کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تو یہ جو آپ دیکھیں کہ کیسپین سی ہے یا بلیک سی ہے یا بالٹک سی کے ساتھ جو 3 ریاستیں ہیں لتھوینیا اور یہ سارے جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں اسٹونیا، تو یہ ملک جو ہیں یہ تو ان کی تو سرحدیں ملتی ہیں نا، اسٹونیا، لتھویا اور لتھوینیا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ان کی تو سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ اور بیلاروس. تو ان کو کیا ڈیفینڈ کرے گا نیٹو جا کے؟ کیا ان کو ڈیفینڈ کرے گا مجھے بتائیں؟ ان کو نیٹو کس طرح سے بچائے گا؟ کیا کرے گا نیٹو؟ ٹھیک ہے، نیٹو نے جو سر جنگ ختم ہوئی ہے تو $19 ٹریلین خرچ کیے ہیں اپنی فوج پہ نیٹو نے، اور اس میں یہ کون سی مطلب دیکھیں کہاں پھنسا ہوگا مطلب نیٹو کیا ہے اس وقت؟ اب یہ بھی تو دنیا کے سامنے آئے گا نا. مطلب نیٹو جو ہے وہ سوویت یونین کے خلاف ایک عسکری اتحاد تھا، اور آخر میں وہ اس کا آخری جو جنگ اس نے لڑی ہے یا ہاری ہے یا کیا کیا خدا جانے، وہ نیشن بلڈنگ افغانستان میں، یعنی نیشن بلڈنگ، قوم بنانے کا کام، یہ نیٹو فوج کا کام یہ ہو گیا کہ وہ نیشن بلڈنگ کرے گا افغانستان میں جا کے.